بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سن لیا ہوگا، حکومت نے اچانک تیل میں پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے کی تقریباً کمی کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا یہ کسی سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے، یا لوگوں نے جو غم و غصے کا اظہار کیا اس کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ کوئی معاشی حکمت عملی ہے؟ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھی ہے، وہ وہی 520 روپے ہے۔ تو آئیے ہم ان تمام پہلوؤں پہ غور کرتے ہیں اور اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ پیٹرول کہاں خرچ ہوتا ہے اور ڈیزل کہاں خرچ ہوتا ہے۔ تو پیٹرول زیادہ تر موٹر سائیکلوں میں پڑتا ہے اور کاروں میں پڑتا ہے، لیکن ڈیزل جو ہے یہ بیسیکلی ایگریکلچر میں، زراعت میں یوز ہوتا ہے، بسوں میں یوز ہوتا ہے، ٹریکٹروں میں یوز ہوتا ہے۔ تو ابھی شہر میں جو لوگوں نے غم و غصہ کیا، اور بہت سے اینکرز نے لائیو جا کے انٹرویو کیے، اور لوگوں نے سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ کہاں یہ پیٹرول 150 روپے ہمیں ملا کرتا تھا، اور مارکیٹ میں تب 110 120 تک کروڈ آئل کی قیمت تھی، اس کے باوجود ہمیں 150 میں ملتا تھا، اور یہ موجودہ گورنمنٹ ہی کہتی تھی کہ اس کو 150 سے بھی کم کر کے 70 روپے میں کر دینا چاہیے۔ لیکن ابھی عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت ہارڈلی 109 یا 110 ہے، تو گورنمنٹ نے ایک دم بڑھا کے اس کو ڈیزل تو 520 کر دیا، پیٹرول پہلے 458 کیا تھا، اور اب اس میں 80 روپے کی کمی کر دی ہے۔ تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے لوگوں کو یہ وقتی طور پر ریلیف دیا ہے، اور بعد میں اس کو یہ انکریز کریں گے گریجولی، یا شاید ایک دم ہی انکریز کر دیں، لیکن یہ وقتی ریلیف ہے۔ گورنمنٹ نے خود بھی اپنے جو نیوز دی ہے اس میں یہی کہا کہ یہ وقتی ریلیف ہے، فوری طور پہ دیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسانوں کا کیا قصور ہے؟ وہ جو سارا ملک کا پیٹ پڑتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، ساری فصلیں اگاتے ہیں، ان کو آپ ریلیف دینے کی بجائے مارے جا رہے ہیں۔ پہلے ان کی آلو کی فصل کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، پھر ان کو گنے کے اوپر ریلیف تھا کہ فوری طور پہ پچھلے دور میں ملی کرتی تھی ان کی قیمت، اب وہ ان کی گنے کے کاشتکار بھی رول گئے ہیں کہ وہ سارا جو مل مافیا ہے ان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ ہفتوں مہینوں ان کی ٹرالیاں بھری ہوئی باہر کھڑی رہتی ہیں شوگر ملوں کے، ان کو کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا، وہ اس لیے تاکہ گنا خشک ہو جائے اور اس کا وزن کم ہو جائے، اور یہی حال ہوا ہے دوسری فصلوں کا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پہ کسانوں کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ ہمارے انڈیا میں ساتھ ہی پنجاب ہے، وہاں پہ کسانوں کو اتنا ریلیف ہے کہ ان کی فصل ہم سے 4 گنا زیادہ ہے، ان کو سستا بیج ملتا ہے، سستی کھاد ملتی ہے، اور سبسڈائز ریٹ پہ بجلی ملتی ہے، ڈیزل ملتا ہے، اور وہ پنجاب وہاں کا ترقی کرتا ہے، ہمارے کسان پستے جا رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بڑی بےرحمی سے جو اس میں اضافہ کر دیا، اس میں کمی نہیں کی، اور جو یہ قیمت بڑھتی ہے پیٹرول کی یا ڈیزل کی، یہ بیسیکلی ٹیکسز کی وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ بے پناہ ٹیکسز لگائے ہوئے، اور اس میں سب سے جو اہم ہے وہ پیٹرولیم لیوی ہے۔ ابھی انہوں نے حال ہی میں ایک دم اس کو 80 سے بڑھا کر 160 کر دیا تھا، اور پھر جب انہوں نے شہری عوام کا غم و غصہ دیکھا تو اس کو دوبارہ 80 پہ لے کے ایک خاتم طے کی خبر پہ ٹانگ ماری ہے کہ اس میں 80 روپے کا کمی کر دی ہے، اور وہ بھی وقتی طور پہ۔ اچھا، اب یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ اسٹریٹ آف جو آبنائے ہرمز ہے، وہاں پر پاکستان کے تو جو آئل ٹینکر ہیں یا جہاز ہیں ان کو تو گزرنے کی اجازت ہے، جن پہ پاکستانی فلیگ ہو، وہ ایران ان کو گزرنے دے رہا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی کمر اس پوری طرح سے
توڑی جا رہی ہے۔ احباب اختیار کو تھوڑا خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ لوگ پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، وہ ایک وقت کی روٹی ان کے لیے مشکل ہے۔ اور بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جس میں بچوں کے باپ نے بچوں کو مار کے خودکشی کر لی، ماں نے بچوں کو لے کے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں۔ تو اتنے غریب لوگوں کے اوپر آپ سارا ٹیکس کیا انہی سے لیں گے؟ کیا آپ اپنے اخراجات نہیں کم کر سکتے؟ جو آپ کا پروٹوکال میں 20 گاڑیوں کا قافلہ چلتا ہے، مہنگی ترین گاڑیاں، اور ایک ایک گاڑی کروڑوں روپے کی ہے، اور نئی گاڑیاں بھی حال ہی میں خریدی ہیں۔ پھر آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے جہاز خرید رہے ہیں اور اس پہ اربوں خربوں روپے اڑا رہے ہیں۔ تو اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کیجیے، اپنی کابینہ کو چھوٹی کیجیے۔ بہرحال سارے ممالک میں ہماری کابینہ سب سے بڑی ہے، اور یہ جب سے یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے، خطے میں ہم نے سب سے زیادہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہم نے 92% انکریز کر دی ہے، جبکہ انڈیا ہمارا پڑوسی ہے اور اس نے 0% کیا ہے، اور باقی ممالک میں بھی 1 سے 10% کے درمیان اضافہ ہوا ہے۔ تو ہمارے اوپر ہی قیامتیں ٹوٹنی ہیں۔ یہ غریب لوگ جو ہیں، یہ تو اب جولیاں بھر بھر کے بدعائی مانگ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو، اور غریب آدمی کو، کسانوں کو، دیہڑی دار مزدوروں کو ان کا ریلیف دینا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں عوام سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ کوشش کریں کہ جس طرح آپ پہ کرونا آ گیا تھا تو لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور آپ نے احتیاطی تدابیر کی تھی، اپنے موومنٹ لمٹڈ کر لی تھی، تو ابھی آپ اپنی لمٹڈ کر لیں۔ غیر ضروری آنا جانا، مارکیٹس میں جانا، شاپنگ پلازوں میں جانا، پکنک پہ جانا، کھانے اڑانا، یہ بھی آپ کم کر دیں جب تک یہ گلف وار کا، ایران کا جنگ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پیٹرول اپنی نارمل قیمت پہ نہیں آتا۔ تو یہ سارے اللہ تللے ہم کم کر دیں، اور تھوڑی سادگی اختیار کریں، کھانے پینے میں بھی سادگی کریں، اور کوشش کریں کہ پیٹرول اور اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ گورنمنٹ نے مہنگائی اتنا کر دیا کہ آپ کو خود ہی کم کرنا پڑے گا۔ اب میں اینڈ کی طرف آتا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے اتنے 92% تک تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے؟ جو میرے ذہن میں جواب آتا ہے کہ ہماری تو گورنمنٹ چل رہی، ہماری ٹیکسز پہ رہی ہے، وہ کر دیں۔ اور پیٹرول اگر ہم 100 روپے کا خریدتے ہیں تو اس پہ 200 روپے ہم ٹیکس دے رہے ہیں، تو وہ ایک ہی دفعہ ہماری گریجولی کھال اتار رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا اپنی پروڈکشن کچھ نہیں، ایکسپورٹ ہمارا جو قرضوں کے اوپر ہماری معیشت چل رہی ہے، جو ہمارے دوست ملک ہیں جس میں عرب ایمریٹس ہیں، سعودی عرب ہے، چائنا ہے، وہ سب سے ہم سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری ماشاءاللہ خارجہ پالیسی ایسی ہے کہ ایمریٹس نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ تو معاہدہ کیا ہوا ہے، ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ کہ اس پہ ہم پہ تو آپ کا ہمارے اوپر تو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے 2 لاکھ اور بعد وہ کہہ رہے ہیں 3.5 ارب ڈالر واپس مانگ لیے ہیں، اور پاکستان ان کو پرومس بھی کیا ہے کہ قسطوں میں ادا کر دے گا، کہ شروع میں 2 ارب دے گا، پھر 1 ارب، پھر 50، اس طرح کر کے نا یہ اس کو واپس کریں۔ اور شنید یہ بھی ہے کہ سعودی عرب بھی آپ سے ناراض ہے، اور اس نے بھی مانگ لیے، لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے، یہ اطلاعات ہی آ رہی ہیں ان کی، کنفرم سورس سے اس کی نہیں ہے اطلاع کہ واقعی مانگ لیے، لیکن شنید یہی ہے کہ اس نے مانگ لیے ہیں۔ اور اس طرح چائنا بھی آپ سے ناراض ہے، آپ نے اس کو بھی ناراض کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے چائنا چاہتا ہے کہ آپ ہمسایہ جو آپ کا افغانستان ہے اس کے ساتھ امن سے رہیں، جنگ بند کریں، لیکن آپ نے امریکہ کے کہنے پہ اس پہ اٹیک کر دیے ہیں، اور بیسیکلی امریکہ وہاں پہ جو بٹکام ایئر بیس ہے وہ ہتھیانا چاہ رہا ہے، تاکہ وہاں پہ رکھ کے وہ خطے کے اوپر نظر رکھ سکے۔ اور یہ بات رشیا اور چائنا کو سخت ناپسند ہے، تو آپ نے اپنے درینہ دوست چائنا کو بھی ناراض کر دیا ہے، اور ہمیں جو اپنی خارجہ پالیسی کی سمت درست کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں پاکستان اور پاکستان کے عوام کا سوچنا چاہیے۔
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ جو بھی سوچتے ہیں مجھے کائنڈلی اپنے کمنٹس میں لکھیے، اور اگر میرا ویلوگ آپ کو پسند آ رہا ہے، میرا تجزیہ پسند آیا ہے، تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. With